دوستو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اللہ کا ذکر اور دیگر نیک اعمال اسلام کا بنیادی حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عبادات کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے، لیکن جب کوئی شخص عبادات میں سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو یہ نہ صرف دین سے دوری کی علامت ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی اور لاپرواہی سے بغیر غشبہ اور غضبے کے یا وقت پر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، عنقریب وہ گمراہی اور عذاب میں جا گریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال زہریلی سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو اس پر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دوستو لاپرواہی سے بچنے کے لیے وقت پر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نیک صحبت اختیار کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دنیائی کاموں میں توازن رکھیں، آخرت کی فکر کریں، ذکر اور دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ دوستو عبادات میں لاپرواہی ایک سنگین مسئلہ ہے جو انسان کی دنیائی اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں سخت وعیدیں دی گئی ہیں لیکن ساتھ ہی توبہ اور اصلاح کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی عبادت میں سستی چھوڑ کر مکمل اخلاص اور توبہ کے ساتھ عبادات کو بجا لائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عبادات میں سستی اور لاپرواہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں اور یہ ویڈیو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترہ تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔